سن لو اے کافرو، کہہ دیجئے کافرو، خبردار تم بتوں کو، پتھروں کو، روڑوں کو، لوہوں کو اس رب کے مقابلے میں کیوں لے کے آتے ہو جو رب اعلان کر رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انہیں مانو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پکڑنے میں، چلنے میں، دیکھنے میں، اللہ اکبر، وہ تمہارے محتاج ہیں۔ آؤ اس رب کی دعوت تمہیں دے رہا ہوں جو پکڑنے میں، چلنے میں، گرفت کرنے میں، دینے میں اپنے، اللہ اکبر، وہ رب کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سکھاؤ۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ ولیوں کے انکاری، عقیدہ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ مزارات کے انکاری، عقیدہ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ قبروں کے انکاری۔ جتنا ہم قبر والوں کو مانتے ہیں، جتنا ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، یہ صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ رام نہیں فرما رہے، سب کا سانجا پیر ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب سب کا رانجا پیر ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سب کا سانجا پیر ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، صابر پیا کلی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم، اہل سنت والجماعت کا فرزند ذمہ داری سے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، ہم کسی بھی اللہ والے کے کردار، ان کی شان کے انکاری نہیں، بلکہ ہمارا تو شجرہ ہی اللہ والوں کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ میرا چودہ سو سال زندہ باد، زندہ باد۔ اب اس جزاک اب اس بھائی نے اتنی محبت کا اظہار کیا، میں سے کافر کہوں؟ اگر اس نے حضرت علی کا نام لیا کو اٹھ کے بچ جاتا ہو، کیوں؟ اگر اس کا علی رضی اللہ عنہ سے پیار ہے تو ہمارا دشمن ہے بھائی۔ لیکن اگر اس نعرے کے ساتھ تھوڑا سا نعرہ لگاتے، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد، شان عثمان غنی زندہ باد، شان علی المرتضی زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ علاقے کا جلسہ ہو، اتنا بڑا اشتہار لگاؤ، فلانے علاقے کا نمبردار، فلانے علاقے کا چودھری صاحب، فلانے کا نام لکھا، فلانے دا نام لکھا، لوگ کی کہتے ہیں چوری سارا دے نام لکھے، تیرا نام کوئی نہیں لکھیا، وہ کہتا کوئی گل نہیں۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے ایسا سونا عقیدہ عطا فرمایا، اہل سنت والجماعت کے ماتھے پر اللہ نے ایسا سونا سہرا سجایا، رب اکبر کی قسم صرف ہم ایک صحابی کو نہیں مانتے، محمد کے یاروں کو، سارے غلاموں کو مانتے ہیں، جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں، بے شک حضور نے اسے کلمہ پڑھایا ہے نہیں پڑھایا، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں کلمہ پڑھا، اس صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری کائنات کے انسانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو۔ جو صحابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو رہا ہے اس کا ذکر نہیں کرتا، جو صحابی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا اور آپ سے کلمہ پڑھ کے چلا گیا اور اسے موت آ گئی، ایمان کی حالت میں چلا گیا، اس صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کا شان ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں سارے انسانوں کا ایمان رکھ دو۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، سب کا ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کے یار کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ زندہ زندہ سب سے پہلے میرے عزیزو، سب سے پہلے میرے محترم قاری صاحب کہہ رہے لمبا ٹائم جنہ مرضی میں بھی کرو ویلا تسی بھی کرو ویلے میں پہلے سوانیاں کر دیا ہوندیاں سی، بار بار پوچھدی دی تیے ٹائم کی ہو گیا، تیرا ابا نہیں آیا، ابا نہیں آیا، ہن کہندی ٹائم کی ہو گیا، ابا کدو جاؤ گا، ابا کدو جاؤ گا۔ ایتھے چنگے نہیں بیٹھے، اوتھے جا کے لتر پولا ہو، آرام نہ مزے کرو، کھاؤ پیو، ماشاءاللہ، اللہ کرے فجر پڑھ کے جائیے تو کہ جی اللہ اوتھے جا کے تے کہنا منجی ڈائی سے کہ نہیں
تکیا کتنے ہو پیا ہے چادر کتنے ہو پیا ہن بھی مولوی دے چٹیاں چ بیٹھنا سی تکی لین نہیں آ گیا چل موجا کرو تے پہلے سکون نہ بیٹھے رہو درود شریف پڑھتے رہو اللہ کرے ساڈی زبان دا تعلق بھی حضور دے روزے نال ہو جائے ساڈے سینے دا تعلق بھی حضور دے روزے نال ہو جائے اچھا کہہ دو ذرا سبحان اللہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمانیات سکھلائیں اللہ کا قرآن کہتا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان وکتبہ کتابوں پر ایمان ورسلہ رسولوں پر ایمان اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں پر میرا حبیب ان کو کہہ دے ایمان لے کے آئے کائنات کا نبی سارے نبیوں کا سردار بھلا ان کو ایمانیات سکھانے کی کیا ضرورت تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں چہرے پر کوئی سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے ایک انسانی شکل میں ایک انسان آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ لیے یا رسول اللہ مل ایمان اللہ کے نبی بتاؤ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت انہوں نے کہا صدقتا آپ نے سچ فرمایا کہ یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے فرمایا شہادت واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نماز کا قائم کرنا رمضان کے روزے رکھنا حج کرنا زکوٰۃ ادا کرنا یہ کہتے ہوئے مسکرا کے چلے گئے اللہ اکبر پھر کہنے لگا یا رسول اللہ بتاؤ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اٹھ کے چلے گئے وہ شخص اٹھ کے چلے گئے صحابہ کہنے لگے ہمیں مدینے کا نہ لگا ہمیں مکے کا نہ لگا ہمیں طائف کا نہ لگا بدر و حنین کا نہ لگا ہمیں نہ پتہ یہ کہاں سے آیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کون تھا یا رسول اللہ کون تھا اور وہ جبرائیل علیہ السلام تھا جو تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا اتنی ضروری چیز ہے کہ جبرائیل کو اترنا پڑا ٹک ٹاک کر میرے عزیزوں موج مستیاں مارتا ہے اول تو میرے عزیزوں جسے اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں اسلام کے قاعدے قانون کا پتہ کوئی نہیں سر سے اس کے دوپٹہ غائب ہے کھلا گلا ہے شلوار ٹخنوں سے اونچی کر رکھی ہے وہ تیرے میرے سے پوچھتی ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے تورات کس پر نازل ہوئی وہ ہمارے سے پوچھتی ہے آسمانی کتابیں کتنے ہیں فیصل آباد والوں فیصل آباد کی جگت مشہور ہے اللہ کرے ختم نبوت کا چوکی دار بھی ایسے مشہور ہو جائے فیصل آباد کے شعر بڑے مشہور ہے فیصل آباد کے لطیفے بڑے مشہور ہے اللہ کرے فیصل آباد میں غلام صحابہ بھی اتنا اعلیٰ کردار والا بن جائے رب اکبر کی قسم تو بچے بچی کو آنا چاہیے مرد عورت کو آنا چاہیے بڑے بچے کو آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا کسی شاعر نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اللہ اکبر میرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قاری صاحب نے کسی کو پیسے دے دیے ساتھ ہی پرچہ دے دیا ادھر نو جائی ادھر نو موڑ موڑوگا ادھر نو چلا جائی پھر فیصلہ بات عزیز ہوٹل سے پہلے چلا جائی اے گلی موڑ کے فلانا کا متھو کر کے آئی اب یہ بندہ رستے تو پورے چلتا رہا سارے ہمارے رستے چلتا رہا موٹر سائیکل کو بھی بچاتا رہا خود بچتا رہا لیکن ٹکانے پر جب پہنچا تو کام ہی بھول گیا کس لیے آیا اوہ میں نے تو یاد ہی کوئی نہیں کس لیے آیا کہ جا واپس پرت کے جا کے پھر پوچھ کیا کس لیے آیا اور میں میرا بندہ میرے بھی سے پوچھ کے گیا تھا کہ دنیا کے اندر جا کے میں کیا کروں گا دنیا کے اندر جا کے میں کس کی توحید کے پھلیرے بلند کروں گا کس کی الوہیت بیان کروں گا کس کی توحید بیان کروں گا جب دنیا کے اندر آیا کہنے لگے کس لیے آیا کہنا پتہ نہیں میں کس لیے آیا کہ پیسہ کمانے کے لیے آیا کس کی طرف سے آیا پتہ نہیں کس کی طرف سے آیا کون بن کے آیا مجھے نہیں پتا کون بن کے آیا اللہ فرماتے پھر ٹھیک ہے جب واپس جائے گا علی وزیر کہے گا تیرے کڑے کم بھیجا سی حرام دے تو پیسے بھی میرے ضائع کیتے نے خرچہ بھی ضائع کیتا وقت بھی ضائع کیتا اور کم کوئی نہیں کر کے آیا پھر مار بھی پڑے گی کان بھی پکڑائے جائیں گے پیروں پہ ڈنڈے بھی مارے جائیں گے کان پکڑ کے کھینچے جائیں گے اوپر تھپڑ بھی مارے جائیں گے آج میرے عزیزوں آپ کا میرا یہی حال ہے دنیا میں آئے تھے الستو بربکم کی پنگے ڈال کے آئے تھے اللہ نے آپ اللہ جل شانہ نے آپ سے ہمارے سے وعدہ لیا تھا دنیا میں جاؤ گے کیا کرو گے تیری توحید کا پرچار کریں گے تیری توحید کے ڈنکے بجائیں گے سولی چڑھیں گے تب بھی تیری
تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے، آگ پہ لٹائے جائیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے، مکھن پروٹھے کھائیں گے تب بھی تیری توحید کا نغمہ سنائیں گے۔ جگیرے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ سبق کس کو یاد رہا، یہ کس کو سبق بھولا؟ میں نے پوچھا تسی کون ہو؟ کہندا سی کمبو ہونے آ، تو کون ہے؟ سی رائی ہونے آ، تو کون ہے؟ سی پٹھان ہونے آ، تو کون ہے؟ سی عوان ہونے آ، تو کون ہے؟ سی سید ہونے آ، تو کون؟ ہم قریشی ہوتے ہیں، تو کون؟ ہم ایسی ہم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں نے تو تمہارا نام رکھا تھا، هو سماکم المسلمین۔ 70 سال کی زندگی گزر گئی، تو نے کمبو عوان تو بتایا، کبھی اپنے آپ کو تو نے مسلمان ہی نہیں بتایا۔ پھر میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرا بندہ، دنیا میں جا کے تو نے میرا تعارف کرانا تو اپنا ہی تعارف کرانے لگ گیا۔ میں نے کہا تھا بندے، جگر تجھے دوں گا، پتا تجھے دوں گا، اللہ اکبر، گردہ تجھے دوں گا، ہاتھ کی انگلیاں پیر تجھے دوں گا، یہ چمڑی یہ ماس تجھے دوں گا، سارا لے لے، سارا لے لے، لیکن اس میں ایک قیمتی چیز ہے، ایک نایاب حصہ ہے، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ اے بندے، وہ پیشانی کی 3 انگل کی چوڑائی ہے، یہ کسی کو نہ دینا۔ دنیا کے اندر آیا، میرے محترم بزرگوں، کسی نے پتا مانگا اسے پتا دے دیا، کسی نے گردہ ڈونیٹ کر دیا، کسی نے جگر مانگا جگر دے دیا، کسی نے خون مانگا خون دے دیا، کسی نے میرے عزیز و دل مانگا دل یار کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ساری باتیں چلیں گی، ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، تیرے سجدے کی بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ جب باری تیری پیشانی کی آئی، باری تیرے سجدے کی آئی، جب یہ تیری 3 انگل کی پیشانی اپنے علاوہ میں نے کسی غیر کے آگے جھکی دیکھی تو تیرا میرا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ اے بندے، تلوار سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا، تیر سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا، بلڈوزر لے کر تیری عمارت نہیں گراؤں گا، ایٹم بم لے کے نہیں تیرے سامنے آؤں گا۔ اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب تو مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دے گا، پھر تیرے کاروبار کا بیڑا غرق میں کروں گا، تیری صحت میں تیری زندگی سے چھین لوں گا، تیرے چہرے سے میں رونق چھین لوں گا، افسردگی تیری ملکیت کر دوں گا، پریشانیاں تیرے گھر کی جاگیر بنا دوں گا، غم تیرے دروازے پہ ہر وقت بیٹھے رہیں گے، اللہ کی فرما برداری میں تیرے سے چھین لوں گا، بیوی زبان دراز دوں گا، بیوی کی تابعداری میں تیرے سے چھین لوں گا۔ یا اللہ، توبہ کیسے مل سکتی ہے؟ معافی کیسے مل سکتی ہے؟ توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ صبح سویرے کھیتوں میں جاتا ہے، صبح سویرے باغیچے میں جاتا ہے، کبھی چمیلی کے پھول کو دیکھتا ہے، کبھی گلاب کے پھول کو دیکھتا ہے، کتنے مسکراتے کھلے کھلے خوشبودار نظر آتے ہیں۔ کیا گلاب کا پھول کھلے گا؟ کیا گلاب کے پھول کی خوشبو ہوگی؟ اگر تم مجھے سجدہ کر کے میرے تابع چلے گا تو میرے تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے زیادہ مہکا کے رکھ دوں گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے میرے بھائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر میرے ذکر سے منہ موڑے گا پھر تیری میری یاری کی پینگیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ تیری راہ ہو تے میری راہ ہو، تو مجھے تلاش کرے گا میں نہیں آؤں گا، ہوں تو تیری شارک سے زیادہ قریب، ہر چیز کی تیری رہکی کروں گا، لیکن تیرے بلاوے پر نہیں آؤں گا۔ اولاد کے لیے مجھے بلائے گا میں کوئی نہیں آؤں، بیماری میں صحت کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا، دشواری میں بلائے گا میں نہیں آؤں گا، بچوں کے رشتے کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا۔ یا اللہ کیسے آئے گا؟ فرمایا تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ، اللہ اکبر، تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ منکم۔ نہ میں نے مال دیکھنا، نہ میں نے لباس دیکھنا، اگر میں مال اور لباس دیکھتا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہم سے کا بلال کعبے کی چھت کے اوپر نہ کھڑا ہوتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ 20 لاکھ کے جانور پر چھریاں پھیرتے ہو، نہ مجھے اس کی جھانجروں کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے خوبصورت پٹے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے کھال کی، نہ مجھے ایک بوٹی کی ضرورت ہے۔ جب تو چھری پھیرتے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، میں اس وقت جھانک کے دیکھتا ہوں تو اللہ اکبر پیسے کا پجاری بن کے کر رہا ہے یا میری عبادت سمجھ کر رہا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ میرے ہاں تو تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے، تیری نیتوں کا فطور پہنچتا ہے۔ اچھی نیت میرے دربار میں، بری نیت میرے دربار میں پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اللہ اکبر، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار اللہ نے نیتوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اندر دیکھ لیا ہے کیا معاملہ،
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ، قربانی بھی، اے اللہ ساری کی ساری تیرے لیے ہے. اللہ کی قسم یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں، یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ سلفی سیفیوں کا عقیدہ نہیں، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں. جس نے حضور کو خاتم النبیین مانا اسے اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ اپنی خدائی میں یکتا، یہ اپنی مصطفیٰ میں یکتا. یہ ساری کائنات کا رب العالمین، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا رحمت للعالمین ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چیلنج اللہ کی قسم، ہر مقبہ فکر کا اس پارے کا، اس آیت کا ترجمہ کھول کے دیکھ لو. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خبردار میرے علاوہ کسی کو نہ پوجنا، الہ کسی کو نہ ماننا، مشکل کشا کسی کو نہ ماننا، حاجت روا کسی کو نہ ماننا، بیٹا بیٹی دینے والا میرے علاوہ کسی کو نہ ماننا. سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ میرے عزیز و حجر مبارک میں بیٹھی ہوئی ہے، سونا سا بچہ، عمر کا کچا، اما عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹا کر اندر آیا. اما عائشہ نبی کی گھر میں رہنے والی، نبی کی پیاری بیوی کے پاس اولاد کوئی نہیں. بھائی عائشہ نے بچے کو پھدکتا، اچھلتا، مہکتا، ہنستا دیکھا. اما جان کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں. بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ دیکھو نا میری طرف. رحمت عالم نے دیکھا، اماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ کملی والے زیادہ نہیں مانگتی، ایک ایسا میری جھولی میں بھی آ جائے. رحمت عالم کی اکھیوں مبارک میں آنسو آ گئے. آپ نے اپنے شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا ایسا میرے سے نہ مانگ، میرے خدا سے مانگ. یہاں میرا بس نہیں چلتا، میرے خدا کا بس چلتا ہے. اور ایک طرف فرمایا انما نقاسم اللہ یوتی، خزانے سارے اللہ کے، لیکن اللہ نے سارے خزانوں کو میرے ہاتھوں سے بٹوا دیا. محبوبہ تو ہاں کرے گا تو میں ہاں، تو نہ کرے گا تو میں نہ کروں گا. سب سے پہلا عقیدہ توحید. اور میرے بچوں کو سکھاؤ، خدا کے واسطے سکھاؤ میرے بچوں کو توحید. آمنت باللہ، بولو سارے آمنت باللہ. میں ایمان لایا کس پر؟ میں ایمان لایا کس پر؟ زور سے بولو. میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر. میرے عزیزو آج ایک مرتبہ سونا کلمہ پڑھ کے سنا دو. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا اللہ چھوٹوں نے، بڑوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، جس نے کلمہ پڑھا، سونے ربا یہ کلمہ تجھے امانت دیتے ہیں. جب موت کا وقت ہوگا ہماری امانت ہمیں لوٹا دینا تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اس کلمے کی برکت سے دنیا میں بھی حضور کی غلامی ہو جائے، میدان محشر میں بھی حضور کی غلامی نصیب ہو جائے. گل ساری سرکار دی، مکنی حضور تے میرے عزیزو. آمنت باللہ، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. جاؤ کسی اللہ والے کی قبر پر، اللہ اکبر. یہ میرا عزیزو صوفی برکت صاحب رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے ہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں. اللہ اکبر. درود پڑھتے جا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم کے ترانے سناتے جا رہے ہیں. ولیوں نے بھی توحید کا سبق عطا فرمایا، نبیوں نے بھی توحید کا سبق عطا فرمایا. رب اکبر کی قسم ہے آج پوری دنیا کے اندر اس مسلمان کو کردار دکھانا تھا، پوری دنیا کے اندر مسلمان کو کردار دکھانا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کا مسلمان کا کردار کیوں کھوکھلا ہو چکا، پتہ نہیں اس کا کردار کیوں مشکوک ہو چکا، پتہ نہیں اس مسلمان کا کردار میرے عزیزوں کیوں پرایا پیرایا لگ رہا ہے. اس وقت عبد الحنان فقیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے. ناراض نہ ہونا، میرے سر کے نیچے یہ ٹوپی، سر کے
ऊपर टोपी, उसके ऊपर ये पगड़ी, ये खुले हुए बाजू, ये चकोर दामन आपके सामने पहना हुआ, ये शलवार टखनों से ऊंची है। अल्लाह की कसम ये लिबास मेरा अब्बे का नहीं, मेरी अम्मा का नहीं, मेरे नाने का नहीं, ये लिबास हुसैन के नाना फातिमा के अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मेरे अजीजों, किसी की टोपी के नीचे, किसी के कपड़े के ऊपर, किसी की आस्तीन के ऊपर मेड इन चाइना नजर आएगा, मेड इन थाईलैंड नजर आएगा, मेड इन जापान नजर आएगा। ये फकीर अब्दुल हन्नान, फकीरों के कदमों में बैठने वाला, इसके किरदार से तुम्हें मेड इन मदीना नजर आएगा। करो तुम्हारी मर्जी, करो तुम्हारी मर्जी, नहीं भोगत तुमने करना है। मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना, तुमने मेरी कब्र में नहीं जाना। हर बंदे ने अपने अपनी कब्र पे जाना। रब्बे अकबर की कसम है, अगर कोई अपनी कब्र में किसी को साथ लेके जाता तो बेटे के साथ माँ चली जाती, पुत्र के साथ बाप चला जाता। अल्लाह अकबर, बीवी शोर को साथ लेके जाती, शोर के साथ बीवी जाती। कब्र तो अपनी अपनी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, खुदाए पाक की कसम है, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। मेरे अजीजों, दुनिया का साजो सामान तो इतना तैयार कर रखा है, घर के बाहर बगीचे लगे हुए हैं, घर के अंदर नर्सरी क्यारी लगी हुई है। ये चमेली का बूटा, ये गुलाब का बूटा, ये रेड गुलाब है, ये व्हाइट गुलाब है। कम से कम कब्र के अंदर भी तो बूटा लगाओ, कम से कम कब्र के चार चफेरे के अंदर तो बूटा लगाओ। तन्हाई का घर, वहशत का घर, बिच्छुओं का घर, कीड़ों का घर। ओ मेरा अजीजों, मुंह मत्था तो होना चाहिए। चलो सरकार कब्र में आएंगे और आके आखन के नु छड़ दिया ते मेरा है किन्नू, जिन्ने सरकार दे तरीके नु सारी जिंदगी कबूल न कीता। लाओ मेरे सर पर कुरान ला के रखो, तीसरा चौथा साल है तुम्हारे पास आते हुए, गद्दारी नहीं करके जाऊंगा, कारी साहब के पैसों को हराम नहीं करके जाऊंगा। मेरे बच्चे आलिम बन रहे हैं, मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है, मेरा बच्चा मेरा अजीजों हाफिज बन रहा है। मैं कारी साहब के पैसे हराम करके अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊंगा। बड़े हलाल के पैसे, बड़े दुरूद शरीफ वाले पैसे, बड़े बरकत वाले पैसे। नात खान मेरे अजीजों, तुम्हें हुजूर के तज़किरे सुना के गया, तुमने हजारों उसके ऊपर निछावर कर दिए। अगर हुजूर के तज़किरे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं, आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं अच्छा लगता है? हुजूर का चेहरा क्यों नहीं अच्छा लगता है? हुजूर का लिबास क्यों नहीं अच्छा लगता है? आमना के लाल का चलना क्यों नहीं अच्छा लगता है? आमीना के लाल का सोना क्यों नहीं अच्छा लगता है? मेरे अजीजों, ये उम्मती बीएससी बीए किया हुआ, एमए किया हुआ बैठा है, इसे ये भी पता है कि आमने के लाल के दस्तरखान पे कौन कौन सी नेमत होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का तरीका मुबारक क्या था? पूरे हाथ से खाते या 3 उंगलियों से खाया करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद उंगलियां चाटा करते, सीधे हाथ धो लिया करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बर्तन को कैसे साफ किया करते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डोडरी के टुकड़े का साइज कैसा था? अल्लाह के पाक पैगंबर की पगड़ी के पल्लू का साइज कैसा था? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहमत का साइज कैसा था? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी? ये जितने बैठे हैं मेरे अजीजों, सारे 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का जश्न मनाएंगे। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, मिलादुल नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी वीडियो वायरल होगी, टिकटॉक तुम्हारे बनेंगे, फेसबुक पे तुम्हारी वीडियो चढ़ेगी, पूरी दुनिया का कुफर देखेगा, पूरी दुनिया का यहूद और नसारा देखेगा। कम से कम 12 रबीउल अव्वल के दिन किरदार तो तुम्हारा निराला होना चाहिए, सूरत तो तुम्हारी निराली होनी चाहिए। देखने वाला देख के कहे ऐवाना दा पठाना दा जुलूस नहीं जा रहा, बल्कि मोहम्मद गुलामा दा जुलूस जा रहा है। मेरे अजीजों खबरदार, अव्वल तो मेरा अजीजों अपने घर में बैठना, दुरूद शरीफ पढ़ना। अगर मिलाद के जुलूस में जाना तो खबरदार सरनंगा नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस में सिगरेट नोशी नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस में ढोल ढमक्का नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस के अंदर घुंघरू नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस के अंदर लड़की के साथ नाच नहीं होना चाहिए। सल्ले अला के तरह ने सुना, आज जगीरा की गलियों में दुरूद शरीफ पड़ेगा, कल अल्लाह मदीने की गलियों में दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। किसी मौलवी ने गुस्ताख ना किया जाए, अल्लाह की कसम है तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं। तीन तरफ से नाराज ना होना मेरे प्यारो, नाराज ना होना मेरे प्यारो। पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे, झटके तो इस साल 3-4 लग चुके, पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे। मेरे अजीजों, में तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का होलिया बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूछें बड़ी नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूछें रखने के तरीके बतलाए। फरमाए मूछ इतनी होनी चाहिए कि मूछ का बाल खाने वाली चीज के अंदर ना आना चाहिए, होंठों से ऊंचा होना चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का साइज क्या था? एक मुट्ठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी। अल्लाह कभी पेशी माफ फरमाए, उम्मती को फरमाया यहाँ से एक मुट्ठी होनी चाहिए, नीचे 2-4 बाल आने चाहिए,
सज्जी तरफ से एक मुट्ठी होनी चाहिए, खब्बी तरफ से, ये मेड इन मदीना। बाकी तुम फौजी कट कराओ, जो मर्जी कराओ, लेकिन कसम अल्लाह की इस सूरत के अंदर बहारें हैं, रहमतें हैं। दाढ़ी कटाना गुनाह और कटाने के बाद ना रखना गुनाह, और ना रखने के बाद बार बार कटाना उससे बड़ा गुनाह। एहराम की हालत में अरफात के मैदान में बैठा है, अस्पन की चपलियां जून के महीने में, मुझे पता है मौलाना, अल्लाह अकबर, 15 या 16 जून को हज, अल्लाह अकबर, 55, 56, 54 पे गर्मी चल रही थी, ऊपर नीचे। उस वक्त पता लगा ये मैदान माशर का मैदान है। बीवी पास खड़ी, परवाह कोई नहीं, घर वाले पास खड़े, परवाह कोई नहीं, इंडिया के मुरीद पास खड़े, अल्लाह की कसम परवाह कोई नहीं। अफरा तफरी का मैदान माशर की तरह हु का आलम था। लोग कह रहे थे पानी मिल जाए, लोग कह रहे थे सर की छांव मिल जाए, लेकिन हदीस में आया, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अपने बंदे को देख के हंसता है। कब हंसता है? जब हाजी एहराम की चादरें पहनकर अरफात के मैदान में कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह इस हाजी की हालत को देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता। अरफात में सबसे बड़ा हज का रुकन, अरफात के मैदान में एहराम की हालत के अंदर, मेरा अजीजो, ऐसा जैसा हाजी माँ के पेट से दुनिया में आया, इतना पाक होने के बावजूद अगर दाढ़ी चेहरे पे नहीं तब भी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। हुजूर के रोजे पे खड़ा सलाम कर रहा है, अगर दाढ़ी चेहरे पे, खुदा के पाक की कसम, आपको पता है किसके रोजे पे जाके खड़े होते हो? हमारा अकीदा हुजूर की हयात का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जिस्म, जो रूह अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में जिस्म रूह दे के भेजी थी, उसी रूह उसी जिस्म के साथ आका अपने रोजे मुबारक में जिंदा है। उम्मती जाके कहता सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आपके सलाम का कमली वाले के रोजा अनवर से जवाब आता है। मौलाना अल्लाह की इज्जत की कसम बावजूद बैठा हूँ, मुझे झूठ बोल के तुम्हारे से कोई पैसे थोड़ी लेने हैं, या अपनी फीस या तर मेरे अजीजो हदिया थोड़ी बढ़वाना है। जो मेरा मुकद्दर मुझे मिल जाएगा, या आज तक मैंने आपसे कहा मेरे मुरीद बन जाओ, मैं तुम्हारा पीर बन जाऊं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ओहदे मुबारक करे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मुरीदी पीरी मुबारक करे। लेकिन इस मर्तबा तो अल्लाह की कसम पहले 100% हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात का यकीन था, इस मर्तबा तो 1000 नहीं करोड़ हजार मर्तबा हुजूर की हयात का यकीन हो गया। मेरी बीवी व्हील चेयर लेकर पता नहीं कौन सी मगरिब की नमाज या जोहर की नमाज लेकर मेरे अजीजों मस्जिद नबवी में गई। मैंने कहा मुरीद तो असर के वक्त आएंगे, गर्मी बड़ी है, कोई बात नहीं फिर चलेंगे। कहने लगी नहीं नमाज पढ़ने को दिल कर रहा है। जब बस हरम शरीफ में पहुंच गए, बिल्कुल मवाजा शरीफ बाबे सिद्दीक के बाहर नमाज पढ़ने की अक्सर जगह मिल जाया करती थी। जब सलाम फेरा, हर कोई हुजूर के रोजे पर सलाम करने के लिए चला गया। बीवी मेरी औरतों के अंदर बैठी और मैं बड़ा तनहा। अल्लाह की कसम मैंने फर्ज पढ़े, चिट्टा ही जोड़ा मैंने पहन रखा था, रुमाल पता नहीं कंधे पर पता नहीं मेरी व्हील चेयर पे था। मैंने यूं करके हाथ बांधे और यूं करके मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक कमियों में कमी, एक कुत्तों में अदना सा कुत्ता, कमली वाले तेरे रोजे पर तुझे सलाम करना चाहता है। कमली वाले मेरे पास कोई मुरीद कोई नहीं, हुजूर मेरे पास कोई रहबर नहीं, व्हील चेयर चलाने वाला कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते हो फकीर का सलाम कबूल करवा लो, नहीं तो फिर मैं अपने होटल की तरफ चलता हूँ। इतने में अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान की कसम, इतने में मेरे अजीजों वो जो पर्दा बना हुआ था बाबे सिद्दीक, लोग घूम के ऊपर जाते हैं। एक फिलिपाइनी था, इंडोनेशियन था, उसके पाँव में थोड़ा सा कुछ वरम सा था, लगड़ा लड़ा के वो पर्दे से अंदर चला गया। उसके साथ जहाँ दाखिला ममनू था, 3-4 बंदे और अंदर चले गए। अंदर से मुतव्वे शुरते आए, सबको बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। और वो पुलिस वाले से कहने लगे यहाँ से क्यों भेज रहा है, इधर से क्यों नहीं भेजता। इतनी देर में वो फिर अंदर चला गया और मैं उसको टुकड़ टुकड़ करके देख रहा था। दोबारा वापिस आया और मेरे चेहरे को देख के कहते हैं अंदर आना चाहता है। मैंने कहा जी हाँ मैं आना चाहता हूँ। उसने पुलिस वाले को कहा इसकी कुर्सी अंदर लेके आ। अल्लाह की कसम सारी दुनिया यूं लंबा चक्कर काट कर हुजूर पर सलाम करने के लिए आ रही थी और मस्जिद नबवी के अंदर मुझे सादत मिली। अल्लाह अकबर। सलाम लेने वाला भी अकेला था, सलाम करने वाला भी अकेला था। उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया अल्लाह अकबर, जो जिस्म अल्लाह ने मोहम्मद को दुनिया में दिया, जो रूह अल्लाह ने कमली वाले को दुनिया में दी, आज भी उस रूह समात के साथ कमली वाला अपने रोजे में जिंदा। आज को क्या ख्याल है, चले ना मदीने? है इरादा चलने का? पक्की बात है। अगर तुम जिम्मेदारी से होली इंशाअल्लाह कहीं लगता है इरादा कोई नहीं, अगर पक्का इरादा तो जोर से कोई इंशाअल्लाह, और जोर से कोई इंशाअल्लाह। जाएगा कौन? मैं आप। लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा?
لے کے کون جائے گا؟ ذرا شہادت کی انگلی لے کے کون جائے گا؟ سبحان اللہ، لے کے کون جائے گا؟ قاری صاحب کے ساتھ کون جاؤ گے؟ انشاءاللہ لے جانے والا کون؟ اللہ۔ پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو؟ ہاں جی پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو، 5 کام کر لینا، 5 کام کر لینا۔ ابھی حج میں تقریباً 9 مہینے، 5 کام کر لینا انشاءاللہ۔ اگر صحیح نیت کے ساتھ 5 کام کیے، اسی سال حج بھی کر کے آؤ گے، حضور کا روزہ بھی دیکھ کے آؤ گے۔ پہلا کام، یہی بیٹھے بیٹھے نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کروں گا، پکا یقین کر۔ پیسہ نہیں دیکھنا، قرضہ نہیں دیکھنا، رقبہ نہیں دیکھنا، ادھار نہیں دیکھنا، قرض نہیں دیکھنا، نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آؤں گا۔ کہو نیت کرو انشاءاللہ، زور سے کوئی انشاءاللہ، اور زور سے کوئی انشاءاللہ۔ پہلا کام نیت کرنا۔ دوسرا کام، اپنے گھر میں کوئی کولی لے لی، کوئی پلاسٹک کا ڈبہ لے لیا، کوئی ڈونگا سا لے لیا، نہیں تو منی باکس لے لیا، کوئی مٹی کا گلہ ہی لے لیا، 40 50 100 روپے کا آئے گا۔ روزانہ جتنی اللہ تجھے توفیق دے، 100 دے، 50 دے، 10 دے، 20 دے، روزانہ تُو نے اس گلے کے اندر پیسے ڈالنے ہیں۔ پھر نیت کرنی، اللہ یہ پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا، ایتھے میں خرچ کوئی نہیں کرنا، یہ سارے کا سارا پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا۔ پہلا کام نیت کرنا، دوسرا کام حج کے سفر پر پیسے جوڑنا، تیسرا کام 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، چوتھا کام میرے عزیزو رو رو کے آمنہ کے لال پر درود شریف پڑھنا، 24 گھنٹے درود شریف پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا، سوتے جاگتے درود شریف پڑھنا، کثرت سے درود شریف۔ پہلا کام نیت کرنا، پیسے جمع کرنا، گلے میں پیسے ڈالنا، تیسرا کام 5 وقت کی نماز، چوتھا کام کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، 5واں آخری کام، سب سے آخری کام، کہ رات کو اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یوں کر کے رو کے دکھا دینا، یا اللہ میں کملا میں کو جا، میں اس قابل نہیں، کہاں جگیرہ دو سسنجا، کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہ شہر جس کے بازار بھی پاک، جس کی گلیاں بھی پاک، جس کی مٹی بھی پاک، جس کی دیواریں بھی پاک، جس کی فضا بھی پاک، جس کی ہوائیں بھی پاک، اور جانے والا وہاں پاک اور رہنے والا بھی پاک۔ اللہ اکبر، رو رو کر اللہ سے دعا کرنی، اللہ مجھے اسی سال حج کرا، رب اکبر کی قسم ہے 5 کام کرنا تمہارا کام ہے، بیت اللہ کے طواف کرا دینا خدا کا کام ہے۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ پکیاں گوڑے وعدے فرماؤ، کرو گے ماشاءاللہ؟ چوٹیاں نہیں پکیاں کرنیاں۔ کون کون کرتا ہے نیت انشاءاللہ تعالی؟ سبحان اللہ، کون کون؟ اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ اگر توفیق عطا فرما دے، اور ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہو، کہو الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ۔ روزے تو یہاں بھی رکھتے ہو، کہہ دو الحمدللہ۔ مکے میں جانے 2 کام خاص کرنے ہیں، مکے میں جانا 2 کام کرنے ہیں۔ قرآن کی تلاوت تجھے پاکستان مل جائے گی، نمازیں بھی تجھے پاکستان میں نفل مل جائیں گے، روزے بھی پاکستان کے اندر رکھے گا، عبادتیں ہی پاکستان میں ملیں گی، لیکن بیت اللہ کا طواف مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، بیت اللہ کی زیارت مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ جتنے ہو سکے حاجی صاحب بیت اللہ کے طواف کر، جتنے ہو سکے بیت اللہ کے طواف کر۔ اگر نہیں کر سکتا، 7 چکر نہیں لگا سکتا، 7 پھیرے ایک دفعہ مار لیا کر، اور جتنی دیر حرم میں بیٹھے بیت اللہ کا نظارہ کرتے رہے۔ رب اکبر کی قسم طواف کرنا بھی ثواب ہے، خدا کے گھر کے کالے غلاف کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 2 کام کرنے، جب میرے عزیزوں بیت اللہ میں آنا، طواف کرنا، رو رو کر طواف کرنا، اور کیا کہنا؟ اللہ میں مدینے جانا ہے، اللہ میں نے تیرے نبی کے روزے پہ جانا ہے۔ بڑے بڑوں کی حاضری رد ہو جاتی ہے، مال کا میں وہاں جا کے حاضری دینا چاہتا ہوں، تیرے سونے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں یوں نہ کہنا میں جالیاں سنہریاں دیکھ کے آیا، میں ساوے رنگ دا روزہ دیکھ کے آیا۔ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو میرے روزے پر آیا اور آ کے جس نے میری قبر کو دیکھا، او لوگوں میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ کوئی پوچھے مدینہ دیکھا، تو نے آ کے آپ نے کہنا جی مدینہ بھی دیکھا، میں مدینے والے کو بھی دیکھ کے آیا۔ من زار قبری بعد موتی وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ یا اللہ میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں، اللہ تیرا لاڈلا، اللہ تیرا سونا، اللہ تیرا پیارا، تیری موڑ تک کوئی نہیں، ہماری پتہ نہیں سنے یا نہ سنے، اللہ اپنے نبی سے ہماری سفارش کر دے، اپنے نبی سے کہہ دے کملی والے میرا بندہ تیرا امت یار ہے، اگر وہ سلام کرے اس کی حاضری بھی قبول فرما، سلام بھی قبول فرما۔ کبھی کوئی پہلے مدینے جائے بعد میں مکے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر
دامن پھیلا کر جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے، یا رسول اللہ آپ کے در پر آیا، یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا، کملی والے میں اب اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اپنے اللہ سے ہماری سفارش کر دے، اپنے اللہ سے کہہ دے، اپنے اللہ کے آگے ہماری التجا کر دے، جب بیت اللہ کا طواف کرے ہماری یہاں کی حاضری بھی قبول فرما لے، وہاں کی حاضری بھی قبول فرما۔ اب چلو مدینے کے سفر پر، کہو سبحان اللہ۔ مدینے امیر نہیں بن کے جانا، مدینے فقیر بن کے جانا ہے۔ کیا بن کے جانا ہے؟ کیا بن کے جانا ہے؟ داڑیاں مڈا کے مکے سے نہیں جانا، داڑھی مڈا کر نہیں جانا، سونے سے کپڑے پہننے، سادہ سے لباس میں اکڑ اکڑ کے نہیں جانا، بونگیاں مارتے نہیں جانا، مدینے کے سفر پر بلغم پھینکتے نہیں جانا، ناک سڑکتے نہیں جانا، چہرہ چھپا کر نہیں جانا مدینے کے آس پاس، بلکہ میرے مدینے میں، میرے نبی کے مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلے، جھکڑ ہوا کا چلے، مدینے کے ذرات وہاں اڑے۔ خبردار اپنا چہرہ نہ چھپانا، خبردار ان ذروں سے بچنے کے لیے آنکھوں میں اینک لگانا۔ فرمائے ساری ترم خانیاں یہ پاکستان میں کرنا، جب میرے مدینے میں آنا چودھری بن کے نہیں آنا، امیر بن کے نہیں آنا، رئیس بن کے نہیں آنا، صدر وزیر اعظم بن کے نہیں آنا، بلکہ فقیر بن کے آنا۔ فرمایا جب میرے مدینے میں آئے تو چشمہ بھی نہ اتار دینی، جب میرے مدینے میں آئے تو چہرے پر منہ پر کپڑا بھی ڈال کے نہیں چھپانا۔ غبار المدینہ شفاء من کل داء، فرمایا میرے مدینے میں ہوا چلے گی، اس ہوا سے ذرات مٹی کے اڑیں گے۔ فرمایا او لوگو، مدینے کی مٹی کے ذرات جسم کے جس حصے پہ لگ جائیں گے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ خبردار وہ چھینک نہیں، چھینکنا بھی نہیں، اگر چھینک آئے اچھ نہیں کرنا بلکہ منہ پر کپڑا رکھ لینا ہے، اپنی چھینک کو دمانا ہے۔ تجھے پتہ ہے کون سو رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار سو رہا ہے، ختم نبوت کا تاجدار سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون آرام کر رہا ہے؟ عبد المطلب کا پوتا آرام کر رہا ہے۔ پتہ کس کے دروازے پہ گئے؟ عبداللہ کا نور نظر ہے، حلیمہ کا اللہ اکبر جگر کا ٹکڑا، آمنہ کی آنکھوں کا دلارا، محمد الرسول اللہ آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ مدینہ طیبہ، یہی وہ مدینہ طیبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف میں تشریف لائے۔ فرمایا مریدوں زیادہ نہیں رہنا، بس حاضری دے کے چلے جانا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ کو مرید کہنے لگے وقت دا امام ہے، مدینے میں کہہ رہا تھوڑے دن رہنا ہے۔ جب آپ مدینہ شریف آئے، ایک دن گزرا، 2 دن، 3 4 دن گزر گئے، آپ نے فرمایا لوگو چلو تم نہیں جا رہے تو میں جاؤں گا۔ یہ وقت کا امام اعظم کہہ رہے تم نہیں جاؤ گے تو میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب بتاؤ کون سی کھیائی ہے، کون سا کوفہ میں خزانہ چھوڑ کے آئے؟ فرمایا لوگو تمہاری حاضری علیحدہ، میری حاضری علیحدہ، تمہارا دیدار علیحدہ، میرا دیدار علیحدہ، تمہارا ادب علیحدہ، میرا ادب علیحدہ۔ تم مدینے میں آئے، کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، پیشاب کی حاجت تو پیشاب کر رہے ہو۔ جب سے میں مدینے میں آیا اللہ کی عزت کی قسم نہ پیشاب کیا نہ پخانہ کیا۔ پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہیں مدینے کی مٹی کی توہین نہ ہو جائے، پخانہ اس لیے نہیں کرتا گنبد خضرا کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، 17 سال حضور کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے والا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جب جنازہ اٹھایا، غسل دیا گیا تو آپ کے دونوں کندھوں کا ماس چھلا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ کے شاگرد کہنے لگے امام کے ادب پر قربان جائے، جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، بیچ گلی میں نہیں چلتا تھا بلکہ دیوار کے سارے گھسٹ گھسٹ کے چلتا تھا، اور یہ دیوار پر اپنا کاندھا لگا لگا کے چلتا تھا کہ بیچ میں نہ چلوں، اس جگہ پر میرا قدم نہ آ جائے جہاں آمنہ کے لال نے قدم رکھا ہوا ہو۔ مدینے میں جانا ادب کا خیال کرنا۔ خبردار، سالن ٹھنڈا ملے، سالن گرم ملے، ہوٹل چھوٹا ملے، ہوٹل بڑا ملے، مدینے کی سوغات کی توہین نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا میرے مدینے میں آؤ، میرے مدینے والوں پہ خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے والوں سے جھگڑا نہیں کرنا۔ فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی چیزوں کے اندر نقص نہیں نکالنا، دہی کو کھٹا نہیں کہنا، پانی کو کسیلا نہیں کہنا، پانی کو گرم نہیں کہنا، شربت کو ترش نہیں کہنا، روٹی کو سخت نہیں کہنا، سالن کو ٹھنڈا نہیں کہنا۔ خبردار خبردار، لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ خبردار، میرے مدینے کی مٹی پر انگلی اٹھاؤ، کہیں تمہارے اعمال نامے میں سے نیکی ختم نہ ہو جائے۔ میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا، یہ نہ ہو میرے مدینے کی چیز کو برا کو قیامت کی صبح تک تیری نسلوں کا مدینے میں داخلہ ہی بند ہو جائے۔ مدینہ امن والا شہر، تعاون مدینے میں نہیں، زلزلہ مدینے میں نہیں،
दज्जाल मदीने के अंदर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। ये वही मदीना जहां आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम रखे। आज को कितनी दुआएं कर रहे हो, एक दुआ ये भी कर लो, अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमा देना, अपने रास्ते की मौत दे देना और मदीने का मदफन नसीब फरमा देना। या अल्लाह कब्र वहां देना जब माँ फातिमा आराम फरमा रही, कब्र वहां देना जहाँ हज़रत अब्बास आराम फरमा रहे, कब्र वहां अता करना जहाँ हज़रत इमाम हसन आराम फरमा रहे, कब्र वहां देना जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन आराम फरमा रहे, कब्र वहां देना जहाँ साथ जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ता था वो आराम फरमा रहा, कब्र वहां अता फरमाना जहाँ नबी की बेटियां आराम कर रही, कब्र वहां दे देना जहाँ नबी की 9 बीवियां आराम फरमा रही, कब्र वहां दे देना जहाँ 10,000 सहाबा जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, कब्र वहां देना। हुजूर ने फरमाया मन इस्तता यमूत बिल मदीना, ओ लोगों तुम मेरे मदीने में मरने की दुआएं किया करो, मौत तो नहीं मांगनी चाहिए लेकिन मौत मेरे मदीने की मांगा करो। या रसूलुल्लाह क्या होगा? फरमाया जैसे मेरे मदीने का मदफन नसीब हो गया वो कयामत तक मेरा पड़ोसी बन गया है। पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है। अल्लाह अकबर। कयामत का दिन होगा, मैं अपनी कब्र से, मेरी कब्र शक होगी, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, मेरे साथ मेरा अबू बकर और उमर उठेगा, फिर मैं मदीने में जन्नतुल बकी की तरफ जाऊंगा, फिर जितने मेरे मदीने में मदफन है मैं उनको जाकर उठाऊंगा, फिर मक्के वालों को उठाऊंगा, फिर सारे के सारे अल्लाह के दरबार में आएंगे। अल्लाह अकबर। नहनु मिन जारी, जो मेरे मदीने में दफन हुआ मेरा पड़ोसी बन गया, और पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है। मेरे पड़ोसी का मेरे पे हक ये है कि मैं मदीने में दफन होने वाले को छोड़ के जन्नत में नहीं जाऊंगा बल्कि उनको साथ लेके जन्नतुल फिरदौस में जाऊंगा। नियत करो सारे मदीने के मदफन की, अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बस आखिरी बातों में बात आपसे कर रहा हूं, चेहरा तो कम से कम आमना के लाल वाला बनाना चाहिए, सूरत सीरत तो आमना के लाल वाली बनानी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को, इंसानियों को पता लगे अल्लाह अकबर, इनके पीछे कोई किरदार है, इनका भी कोई माई बाप है, इनका भी कोई तो सुधारने वाला है, इनका भी तो कोई आइडियल है, इनकी भी तो कोई पहचान है। हमारी पहचान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मेरे अजीजों पहली सुन्नत को जिंदा करेंगे, पहली सुन्नत को जिंदा करेंगे। लो मेरे सर से टोपी उतरी, मेरे बाल मेरे अजीजों ना यहाँ मांग है ना यहाँ मांग है, बाल में बड़े रखता ही कोई नहीं, बाल मेरे अजीजों मेरी ये मांग है, इधर कंघी फेरी, इधर कंघी फेरी, इधर कंघी फेरी, तो क्या हुआ मेरे अजीजों? चीर निकले ना निकले बाल ऊपर की तरफ हो गए। अब मेरे अजीजों कोई तेल लगाकर, बीवी से मालिश करवा कर या किसी से माल से करवा कर चीर यूं करके निकालता है, शीशे की तरफ देखता है, फिर नहीं निकलता, फिर निकालता है, फिर नहीं निकलता, फिर निकालता है, यूं करके अपने बाल काटता है। मेरे अजीजों इस तरफ खब्बी तरफ जिसने मांग निकाली उसने ईसाइयों के तरीकों को जिंदा किया, यहूदियों के तरीकों, ईसाइयों के तरीकों को जिंदा किया। जिसने सज्जी तरफ यूं करके पफ बना के बाल निकाले उसने यहूदियों के तरीकों को जिंदा किया। जिसने कंघी से यूं करके अपने बाल ऊपर करके बीच में मांग निकाल ली उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीकों को जिंदा कर दिया है। जितना मजमा मेरे अजीजों यहाँ बैठा हुआ है, एक मर्तबा यूं करके सर पर हाथ फेर ले, अपनी खब्बी सज्जी मांग को खत्म करे और यूं करके सर पर हाथ फेर ले। रब्बे अकबर की कसम है, हाथ यहाँ से उठा और यहाँ यूं करके फिर गया, हींग लगी न फटकरी, रंग चोखा चढ़ गया, तुम्हें पता ही लगा, तुम्हारी दमड़ी पैसे खर्च ना हुए, तुमने यूं करके हुजूर के तरीके को अपनाया, बाल सीधे रखे। फरमाया गए गुजरे दौर में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह जल्ला शान ने मेरे उस उम्मती को 100 शहीदों का सवाब अता फरमा दिया। तो वो सारे के सारे 100 शहीदों का सवाब पा गए, सब के सब 100 शहीदों का सवाब मिल गया। यहां से तुमने घर जाना है, एक तरीका तुम छोड़ और समझ लो मेरे अजीजों, जब यहाँ से जाएंगे खाना खा के जाएंगे, कोशिश करना जितना मर्जी रिज़्क़ खाना, बेबरकती ना करना, बेअदबी ना करना। जब यहाँ से जाओगे यूं करके जूता जमीन पे रखना, पहले खब्बा पैर मस्जिद से निकालना, खब्बा पैर जूते के ऊपर रख देना, सज्जा पैर मेरे अजीजों जूते के अंदर रखना, फिर खब्बा पैर रखना, फिर मस्जिद से कदम निकालना। मस्जिद में दाखिल होंगे तो सज्जा पैर से दाखिल होंगे, मस्जिद में से बाहर जाएंगे तो खब्बे पैर से दाखिल होंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक व रहमतिक पढ़ते आए, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों दुआएं पढ़ते हुए आएंगे, बिस्मिल्लाही अब बिस्मिल्लाही, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। मेरे अजीजों मस्जिद में आने जाने की दुआएं पढ़ते रहना है, अल्लाहु अकबर। फिर जब घर जाएंगे क्या करना है मेरे अजीजों? बुआ खोल नहीं, किथे मार के बुआ क्यों नहीं खोल रहे?
لا ترفع لا تدخلوا بیوتا، قرآن کا 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا. ہاں اللہ اکبر. جب میرے عزیزو گھر میں جائیں گے، آپ بھی عبد الحنان بھی یوں کر کے بیل دے گا، گھنٹی بجائے گا. اللہ اکبر. جب وہ اندر سے پوچھیں گے کون، وہ کھول نہیں، کون؟ عبد الحنان. کون؟ عبد الحنان. آمنہ کا لال جب جاتے اندر سے آواز سے دی کون؟ فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری شان کوئی نبی سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. جب گھر میں داخل ہونا میرے عزیزو 4 کام کرنے ہیں. گھر میں داخل ہونا کتنے کام کرنے؟ بولو بولو بھائی. 4 کام کرنے. یہ مذاکرہ اور سبق پڑھنے. گھر میں داخل ہونا 4 کام کرنے ہیں. پہلے گھر میں داخل ہوتے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ گھر میں ہو کوئی نافرمان تب بھی سلام کر. تالا کھول کے گھر میں جائے گا، گھر میں کوئی اہل خانہ میں نہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو پھر بھی جا کے سلام کرنا. گھر میں جائے پھر بھی سلام کر. یا رسول اللہ کوئی سلام کا جواب دینے والا نہ ہو. سنو سنو آقا کی شان اور امتی پہ مہربان. فرمایا جب تو گھر میں جا کے سلام کرتا ہے، تیرے سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو، تیرا سلام فرشتے اٹھا کے میرے روزے میں پہنچاتے ہیں. تو گھر میں سلام کرتا ہے، محمد روزے سے جواب دے دیتا ہے. تو گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بولو بولو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بیوی سامنے آئے تو کیا کہیں گے؟ بول گے بیوی سامنے آئے کدے کیتا نہیں نا. اور آج گھر جا کے غلطی سے جو تم کرو گے السلام علیکم، جوتیاں چھڑ کے کرو، باہر آوے گی ہائے جن آ گیا جن آ گیا جن آ گیا. بی بی کی ہویا کاری بشیر کو دم کرا کے لیا، پتہ نہیں مولوی صاحب میرے بندے نو کی ہو گیا، میرا قسم کرے بڑھ کے مینوں سلام کر رہا ہے، وہ تے مینوں لتر ماردا سی، گالاں کڈدا سی، اج مینوں سلام کر رہا. رب اکبر کی قسم نبی میمونہ کے گھر جاتے، حضرت عائشہ کے گھر جاتے، اماں خدیجہ کے گھر جاتے، بیواؤں کے گھر جاتے، یتیموں کے گھر جاتے، نبی کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امتی تو بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر سلام کیا کر. تو گھر میں جا کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. پھر دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. جڑا مرضی پڑھ لو، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ. مجھے برا تو نہیں لگتا لیکن احساس ہوتا ہے میں کر کے چہرہ دیکھتا رہنا. جڑا بندہ کہنا نماز ہی والا درود شریف پڑھو، باقی درود کوئی حرام دینے، سارے درود اللہ. کوئی بندہ کہنا چھوٹا نہیں بڑا درود شریف پڑھ لو. خدا پاک کی قسم جس درود میں سونے محمد کا نام آ جائے وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں بڑا ہو جاتا. کوئی بھی درود شریف پڑھو، ہو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت. کوئی بھی درود شریف پڑھو، گھر میں جا کے پہلے سلام کرنا ہے، پھر دوسرا میرے عزیز درود شریف پڑھنا ہے، تیسرا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا جو 4 کام گھر میں کرے گا، داخل ہوتے ہوئے کرے گا، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، رزق میں تنگی نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر میں چور ڈاکو نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر کے اندر مصیبت نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر کے اندر آفت نہیں آئے گی. رات کو جاؤ گے سونے لگو گے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے وضو کرنا ہے. اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ لینا میرے عزیزو، ورنہ ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی. سب سے پہلے جا کے میرے عزیزو اپنی چرپائی کو 3 مرتبہ یوں کر کے ہاتھ سے جھاڑنا ہے. اگر آسانی ہو آس پاس سے کوئی نہ لیٹا ہو تو اپنی چادر کو اتار کر یوں کر کے جھاڑ دے، ورنہ یوں کر کے بسم اللہ دایاں ہاتھ 3 مرتبہ پھیرنا ہے سرانے کی طرف سے. اللہ اکبر. یہ میرا طریقہ، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا. اب سائنس نے تحقیق کی، منجے بسترے بچھے ہوتے ہیں، سارا دن عورتیں ماسیاں مرد عورت بیٹھتے ہیں، انسان کے جسم سے فاسد شعاعیں نکلتی ہیں جو چرپائی اور بستر کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں. رات کو ڈاکٹر کہتے ہیں چادر جھاڑ کے سو یا ہاتھ پھیر کے سو تاکہ وہ شعاعیں ضائع ہو جائے. جب چادر پر مسلمان کو ہاتھ پھیرتے دیکھا کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہ تیری سائنس نے تجھے آج بتایا، کملی والے نے یہ عمل 1400 سال پہلے بتا دیا. پھر بستر پر بیٹھ کر میرا عزیزو آؤ تمہیں وظیفہ بتاؤں جادو سے بچنے کا. کالا علم عام ہے، جادو عام ہے، ٹونے عام ہے، سفلی علم عام ہے. اب کوئی تلوار کی لڑائی نہیں لڑتا،
کلاشنکوف کی لڑائی نہیں لڑتا، اب جادو ٹونے سے لڑتے ہیں۔ فرمایا میرا امتیا مجھے میں تجھے سونی سونی صورتیں نہ بتا دوں؟ جی کملی والے، فرمایا فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کر 3 صورتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو میرے ساتھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ساتھ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پھر میرا 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، ظہر عصر عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ۔ میرا امتی پڑھنا تیرا کام ہے، ساری بلاؤں سے حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، گھر میں داخل ہوں گے میرا عزیزو، اللہم انی اسألک خیر المولج، یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، یا کہیں گے بسم اللہ پڑھ کے سجدے پیر سے داخل ہو جاؤ، پھر جب گھر سے نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بایاں پاؤں کھبا پاؤں گھر سے باہر نکالنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، گھر والوں سے دعا لے کر گھر والوں کو دعا دے کے نکلنا ہے۔ ایک دعا تو ہر امتی یاد کرے، وہ دعا کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، پڑھ لو سارے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مولا پیسہ دیا واپس لے لے تیری مرضی، دولت دی واپس لے لے تیری مرضی، صحت دی واپس لے لے تیری مرضی، زندگی دی واپس لے لے تیری مرضی۔ اللہ ایک چیز دینے کے بعد واپس نہ لینا۔ اور میرا بندہ، میرے محبوب کے امتی، وہ کون سی چیز ہے جو واپس دینے کے بعد واپس نہ لو؟ اللہ وہ ہدایت کی دولت ہے، اللہ وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ ہدایت کی دولت دینے کے بعد میرے سے واپس نہ لینا، ساری زندگی ایمان کی دولت دی، خاتمہ بھی اللہ ایمان پر فرما دینا۔ ایک دعا اور کیا کرو، یا اللہ ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک اندھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہاتھ میں سوٹا آ گیا، یا اللہ ساری زندگی تو نے اپنی مسجد کا دروازہ دکھایا، جب مرنے سے پہلے 6 مہینے بستر پر ہی ڈال دیا۔ اللہ میں تیرے سے ایسی موت نہیں مانگتا، اللہ آخری نماز بھی مجھے جماعت کے ساتھ پڑھا دینا، اللہ بستر کی موت نہ دینا، ہسپتال کی موت نہ دینا، ڈاکٹروں کے ہسپتال کے بیڈ کی موت نہ دینا، اللہ تہجد کی موت دے دینا، سجدے کی موت دے دینا، اللہ پخانے ٹٹی خانے والی موت سے محفوظ فرمانا، باتھ روم کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا، ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا، اللہ جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا، اچانک اللہ ہارٹ اٹیک ہو جائے محفوظ کرنا، کرنٹ لگ جانے سے محفوظ کرنا، دیوار کے گرنے سے محفوظ کرنا، اچانک بلڈ پریشر شوٹ کر جائے موت دے۔ اللہ موت کی سانسوں سے پہلے اتنی مہلت تو دے دینا کہ آخری مرتبہ بھی تجھے یاد کر کے چلا جاؤ، جب دنیا کے کہاں جا رہا ہے تو میری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اس وقت فحاشی عام ہے، اس وقت بے حیائی عام ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، منت ہے، ترلا ہے، خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، 2 کام کرنا، پابندی سے کرنا۔ ایک اپنی شلوار کا سائز ٹخنوں سے اونچا رکھنا، یہ ٹخنے کھلے رکھنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ٹانگ پکڑ کر آپ نے پنڈلی کا اشارہ یہاں تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا، یہاں تک انسان کی شلوار کا پیچا ہونا چاہیے، ٹخنے چھپے میں نہ ہو، دھوتی کا سائز نیچے نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نہ دیوبندیوں کا طریقہ، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ پھر میرے عزیزو، اللہ اکبر، بے حیائی عام ہے، موبائلوں پر بے حیائی، فیس بک پر بے حیائی، ٹک ٹاک پر بے حیائی، ٹی وی ڈراموں میں بے حیائی، ہر جگہ بے حیائی عام ہے۔ کم سے کم دوسرا کام میرے عزیزو آپ نے کرنا ہے، اپنے چہرے پہ داڑھی، اور اللہ اکبر آپ ایسا لباس نہ پہنے جس میں آپ کی بیٹی آپ کو بغیرتا کہے، بھائی آپ کو بغیرت کہے، بیوی آپ کو بے حیا کہے۔ مطلب وہ چڈے، یہ ٹروزر، اللہ کی قسم یہ مدینے کی سوغات نہیں، یہ ماں فاطمہ نے حسین کو کبھی نہیں پہنایا، یہ حضرت علی حسین کے لیے کبھی جوڑا نہیں لے کے آیا۔ اللہ کی قسم، جو جبرائیل جنت سے جوڑے لے کے آیا وہ جوڑے ایسے نہیں تھے، وہ باکردار جوڑے تھے، وہ غیرت والے جوڑے تھے۔ اب جو امتی جوڑا پہنتا ہے میرے عزیزو، ٹروزر پہنتا ہے، چڈا پہنتا ہے، قسم اٹھا کے بتاؤ اتنا تنگ چڈا پہنتے ہو کہ تمہارے حیا، اعضاء کے حیا تمہاری بہنوں کو نظر آتے ہیں،
تمہاری ماں کو نظر آتے ہیں، تمہاری بیٹیوں کو نظر آتے ہیں. خبردار اگر شرٹ پہننی ہے تو اتنی لمبی پہنو کہ تمہارے گھٹنوں تمہارے پٹوں سے نیچے آئے، تاکہ آگے پیچھے سے تمہارا حیا والا حصہ چھو جائے. اگر حیا والا حصہ تمہیں اس چڈے میں، اللہ اکبر، اس ٹروزر میں تمہیں حیا والا حصہ نظر آتا ہے تو بہن سے کیسے چھپے گی، بہنوں سے کیسے چھپے گی، ماں سے کیسے، محلے داریوں سے کیسے چھپے گا. رب اکبر کی قسم ہے، برہنہ لباس بہن پہنے تو بھائی ولی نہیں بن سکتا، اور برہنہ لباس بھائی پہنے تو بہن ولیہ نہیں بن سکتی. خدا کے واسطے اپنے لباس کا سائز تک نہیں بلکہ کھلا کرو. یہی دو کام میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں. گرمی ہے کتنی مرضی گرمی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے کا پردہ ہٹایا، مولا علی نے دیکھا اما فاطمہ موٹا کھدر کا جوڑا پہن کے بیٹھی ہے اور سارا پسینے سے تر ہے، ماتھے پر پسینہ، سر پر پسینہ. علی اندر گئے، فاطمہ لگتا ہے بھوک کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی، گرمی کے جوڑے پہننے تھے سردی کے پہن لیے. کہا نہ بھوک کی وجہ سے دماغ پھرا، نہ طبیعت خراب ہوئی. علی پردے کو سونگ کے نہیں دیکھا، ابھی یہ پردہ میرا بس ہونا. محمد مصطفیٰ پکڑ کے کھڑے تھے، ابا جان گھر میں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ جبرائیل میرے پاس آیا، پتلا لباس نہ پہننا ورنہ اللہ کا دیدار نہ کر سکی گی. فاطمہ موٹا لباس پہن تاکہ فرشتے بھی تجھے دیکھ کے شرما جائے. اللہ اکبر. فاطمہ حیا والا لباس پہن. علی میں ڈر گئی، میں نے گرمی کے اندر بھی موٹا لباس پہن لیا ہے. ماواں کہندیاں نے، پراواں پہنا کہندیاں نے، بھابیاں تے تریویاں کہندیاں نے کہ نہ جہاں دوپٹہ رکھ کے ساڈے کو روٹی نہیں پکائی جاندی. کہ بابا اگر تو دوپٹہ رکھ کے روٹی نہیں پکائی جاتی تو ننگے سر کے ہاتھ کی روٹی میرے سے بھی نہیں کھائی جاتی، میں کوئی نہیں کھانی. میں نہیں چاہتا بغیر کلمے کے مرو. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ولیو، پیرو، تبلیغیو، متقیو، پرہیزگارو، عبدالحنان سریکی کے اہل خانہ، خدا کے واسطے اپنے مردوں کے ایمان پر، اپنے بچوں کے ایمان پر رحم کرو. میری بہن جب بھی باورچی خانے میں جائے اول تو پاک ہو کے جائے، نماز پڑھ کے جائے، باوضو ہو کے جائے. خدا کی قسم میرے عزیزوں میں کہتا ہوں 8 دن کر کے دیکھ لو، 8 دن کر کے دیکھ لو، حلال روزی گھر لے کے آؤ، پکانے والی کے سر پر دوپٹہ ہو اور گلا بھی اس کا دوپٹے سے چھپا ہوا ہو، بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کے سالن ہانڈی روٹی پکائے. اللہ کی قسم کھانے والا جو بھی کھاتا جائے گا نمازی بھی بنتا جائے گا، تہجد گزار بھی بنتا جائے گا انشاءاللہ. 2 کام میری بہنیں کریں گی، ایک چہرے پر نقاب ڈالنے اور دوسرا کھلا لباس پہنے گی. اتنا تنگ لباس نہ پہنے کہ پسینے کی وجہ سے ان کے حیا والے حصے بھی ظاہر ہونے لگ جائیں. یہ دین میرے عزیزوں میڈ ان چائنا نہیں بلکہ یہ دین محمد الرسول اللہ میڈ ان مدینہ ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی کوشش. اور آج معاشرے کے اندر میرے عزیزوں اللہ کرے اس امت کا نوجوان بے حیائی سے باز آ جائے. میرے بچوں آئس پینا چھوڑ دو، اور میرے نوجوانوں سگریٹ کے کش لگانا چھوڑ دو. اللہ کی قسم ابھی قاسم گجر باپ کا شان بیان کر کے گیا، ورنہ اس باپ نے اگر اللہ کے دربار میں رو کے دکھا دیا تو میرے عزیزوں اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا. افسر کے کمرے میں جا، اس کے کمرے میں جانے کا ادب ہے، کوئی آداب ہے. وکیل کے پاس جا، استاد کے پاس جا، پیر کے پاس آ، پیر کے پاس بھی جانے کے آداب ہیں، ماں باپ کے پاس بھی جانے کے آداب ہے. پیر کے پاس جانے کے آداب پیر سکھلائے گا، استاد کے پاس جانے کے آداب استاد سکھائے گا. اللہ اکبر. ماں باپ کے پاس جانے کے آداب اللہ سکھا رہا ہے. 4 ادب اللہ نے بتلائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذرا میری طرف دیکھو، اللہ فرماتے جب ماں باپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا، سینہ اندر کر کے کھڑے ہونا ہے. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تو آنکھیں پھاڑ کے کھڑے نہیں ہونا، آنکھیں جھکا کے کھڑے ہونا ہے. ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا بلکہ کندھے جھکا جھکا کے دینا ہے. خبردار ماں باپ لاٹھی لے کر زور سے بولیں تجھے لاٹھی کا جواب زور سے نہیں دینا بلکہ ہنس ہنس کے دینا ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار خبردار، ماں باپ غصے سے بولے تو ماں باپ کی بات کا جواب تو نے مسکرا مسکرا کے دینا ہے. یوں نہیں کہنا کیے انہیں تے کیتا سی انہیں تے آیا، تینوں نہیں پتا گرمی چایا میرے تو نہیں باہر جایا جاندہ، تینوں نہیں پتا میرے کو کمی لیا ہنے تے تنیا لے کے آیا، پہلے 10 دی میں کٹھا شاہ میں نہیں لے کے. اللہ فرماتے ہیں اسے نہ کرنا ورنہ میں بھی نہ کر دوں گا. اولاد مانگے گا نہ کر دوں گا، عزت مانگے گا نہ کر دوں گا، دولت مانگے گا نہ
کر دوں گا. شہرت مانگے نا تو کر کے دیکھ, ایک مرتبہ نہ کر کے دیکھ تو زمین پر نہ کرے گا, عرش والا عرش عظیم سے نہ کر دے گا. اللہ اکبر. تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی, تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی. اگر ان کی تابعداری کرے گا جنت میں جائے گا, اگر ان کی گستاخی کرے گا تو سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا. یہ ساری کی ساری باتیں کون بتلا کے گئے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شانوں والا نبی ہمیں بتا کے گیا. 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے, کہہ دو انشاءاللہ.